السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ آج میں آپ کو ایک بچھو کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج کل کے نوجوان کے درس کے لیے، جو نوجوان اپنے ماں باپ کی فرما برداری کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنی ماں کی عزت کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنے ماں کے مراتب کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ان کے لیے ایک بچھو کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے۔ وہ ماں جو بڑی دکھ کے ساتھ بچے کو اٹھاتی ہے اور ہر وقت اس کو اٹھائے ہوتی ہے، کتنی تکلیف، کتنا دکھ، کتنا غم اور کتنا علم، اور پھر ایک یا 2 گھنٹے کی بات نہیں، 1-2 گھنٹہ تو دور کی بات ہے، 1-2 دن کا بوجھ نہیں، 1-2 ہفتے کا تذکرہ نہیں، 1-2 ماہ کا رونا نہیں، بلکہ یہ تو تقریباً 9 ماہ کا طویل ترین عرصہ کتنی تکلیف سہتی ہے۔ ہائے، لیٹنا مشکل ہے، بیٹھنا مشکل ہے، چلنا مشکل، سونا مشکل، جاگنا مشکل، کھانا پینا مشکل، اور پھر کچھ کھاتی ہے تو بچے کے لیے، پیتی ہے تو بچے کے لیے، کبھی سینے میں جلن، کبھی جسم میں درد ہو رہا ہے، کہ ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے، ایک ایک دن پہاڑ کی طرح کٹتا ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ ماں بچے کو جنم دیتی ہے۔ کتنی تکلیف، کتنا دکھ، کتنا غم، جان نکلنے کا عالم ہے، جسم کا ایک ایک جوڑ ٹوٹا ہوا ہے، ایک ایک رگ میں محشر برپا ہے، جسم کا بال بال دکھ و درد میں جگڑا ہوا ہے، نالے آسمان کو چیرتے ہوئے اور آہیں جگر کو چھیدتے ہوئے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ تو اولاد کو کہتے ہیں لگتے جگر، یعنی جگر یا دل کا خون۔ کیا لہو کے سوا دل چل سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ جسم کا ایک ٹکڑا الگ کیا جا رہا ہے۔ ادب المفرد میں امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک مرتبہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، تو اس نے ابن عمر کو دیکھ کر کہا اے عمر، کیا بیٹے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ابن عمر نے جواب دیا کہ اے نوجوان، تو نے اپنی ماں کی ایک آہ کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا۔ طبرانی شریف میں روایت ہے کہ سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں 1 ماہ تک اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر بیٹھا کر ایسے گرم اور تپتے ہوئے پتھروں پر چلتا ہوں، اگر ان پر گوشت ڈالا جائے تو وہ جل کر کباب بن جائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا اے نوجوان، شاید تو نے ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا ہے جو جھٹکے تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت دردوں کی شدت کی وجہ سے لیے ہوئے تھے، کہ کتنا درد ماں اس طرح تڑپتی ہے جس طرح پانی سے نکلی ہوئی مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، اور یہ دکھوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَثَلَاثُونَ شَهْرًا، ماں کا بچے کو پیٹ میں اٹھانا اور پھر دودھ پلانا، یہ تمام مدت ملا کر 30 ماہ بنتی ہیں۔ وہ ماں جس نے اپنے جسم سے تیرے جسم کی تعمیر کی اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ سینچ کر تیرے جسم کی تکمیل کی، اپنی تمام توانائیاں تیرے نام کی، اپنی راحتیں تجھ پر نثار کی، اپنا آرام تجھ پر قربان کیا، اپنی نیندیں تجھ پر حرام کی، اپنا پیار، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنی محبت و الفت اور تجھے کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تو چل نہ سکتا تھا، وہ تیرے پاؤں بن گئی، تو پکڑ نہ سکتا تھا، وہ تیرے ہاتھ بن گئی، تو دیکھ نہ سکتا تھا، وہ تیری آنکھیں بن گئی،
تو سن نہیں سکتا تھا وہ تیرے کان بن گئی، تو بول نہ سکتا تھا وہ تیرے لیے زبان بن گئی، تو سمجھ نہ سکتا تھا وہ تیرا شعور بن گئی، تیری ایک سسکی پر وہ مچل جایا کرتی تھی اور تیرے ایک آنسو پر تڑپ جایا کرتی تھی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے حق ماں کا حق ادا کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ماں کا ابھی تم نے ایک حق ادا نہیں کیا ہے۔ دوستو آپ یہ تصویر میں بچھو کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بچھو جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو دینے کے بعد پیٹھ پر یہ اپنے بچے کو لے کر چلتی ہے، اور چلنے کے بعد یہ بچے جب تک اپنے ماں کے پوری پیٹھ کو نہ کھا جاتے تب تک ماں چلتی رہتی ہے، لیکن جب پوری پیٹھ کو کھا لیتی اور کھانے کے بعد ماں کمزور ہو جاتی ہے اور چلنا بند کر دیتی ہے، پھر ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ دوستو دیکھیے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان دیتی ہے اور اپنے جسم کو کھا کھا کر بچے کی پرورش کراتی ہے، لیکن آج کے نوجوان اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ آخر ماں کا مقام کیا ہے، ماں نے اپنے لیے کیا 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 ہے۔ اس بچوں سے اس نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ ماں اپنے پرورش کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے کیا نہیں کرتا، اپنے جسم کا گوشت کو کھلا کھلا کر بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے ماں کے مقام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق اور عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔